فرمان رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلا جو جملہ ہے وہ یہ ہے والصلاۃ نور، نماز تو نور ہے۔ اللہ اکبر، نور ہے ای منورہ، نماز تو جہاں خود نور ہے، بذات ہی نور ہے، وہاں وہ منورہ ہے، روشن کر دیتی ہے۔ جیسے اللہ نور السماوات والارض، اللہ منور السماوات والارض، اللہ مدبر السماوات والارض۔ اب یہاں جو نور ہے، زیادہ تشریحات میں نے شروحات میں نہیں دیکھی، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے ذہن میں بات ڈالی ہے ذالکم مما علمنی ربی، تو الصلاۃ نور کی دو تعبیریں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ دو تعبیریں جو اللہ نے مجھے ودیت کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ میری دانش میں یہاں نور جو ہے نا، وہ سیاہی قلب کے بالمقابل استعمال ہوا ہے، سیاہی کے بالمقابل استعمال ہوا ہے۔ یہ نور اس سیاہی کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے جو گناہوں کی بدولت دل پر لگتی ہے، جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔ اس میں نسائی کی حدیث بھی ہے اور ترمذی کی حدیث بھی ہے، اس کا مجموعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو حدیث میں ہے کہ بندے کے دل پر سیاہ داغ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ توبہ کرے تو نقطہ صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ گناہ کرے تو یہ داغ بڑھتا جاتا ہے، یہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ داغ، یہ سیاہی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پورے دل پر چھا جاتی ہے اور دل کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کا زنگ لگا ہوا ہے۔ تو برے اعمال کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے، اور پھر وہ زنگ سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے پورا، یعنی اتنا کالا سیاہ زنگ ہو جاتا ہے۔ تو الصلاۃ نور جو کہا ہے، دراصل یہ نور سیاہی کے بالمقابل استعمال ہوا ہے، اس سیاہی قلب کے بالمقابل استعمال ہوا ہے جو برے اعمال کی وجہ سے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، تو اب کیا ہوا؟ نماز نور ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ اکبر، یہ نور اس سیاہی کو دور کرنی شروع کر دیتی ہے جو دل پہ لگی ہوتی ہے۔ یہ نماز اس سیاہی کو، اس زنگ کو دور کرنا شروع کر دیتی ہے جو برے اعمال کی وجہ سے وہ داغ لگا ہوتا ہے، وہ سیاہی دل پہ لگی ہوتی ہے۔ تو جو بندہ نماز پڑھتا جاتا ہے، اللہ اکبر، اب یہ بندہ جب نمازی ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اس کے اعمال، اس کے دل سے وہ سیاہی، وہ زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ مسلسل نماز پڑھتا رہے تو زنگ مسلسل اترتا رہتا ہے۔ خیر، اس پہ ایک سوال بھی قائم ہو گیا، تو سوال کا جواب دے دو، میں نے ہلکا سا لکھ دیا تاکہ میرے بھی نوٹ میں رہے۔ بھئی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دل کی سیاہی تو دور نہیں ہوتی، نماز بھی پڑھتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، بدکانی بھی کرتے ہیں، آنکھ کی خیانت بھی کرتے ہیں، ہاتھ کی خیانت بھی کرتے ہیں، قدموں کی خیانت بھی کرتے ہیں، ہر قسم کی خیانتیں ہم سے ہوتی ہیں۔ پھر بھئی اصل ہم نماز کی حفاظت نہیں کرتے، نماز اس لیے ہماری حفاظت نہیں کرتی۔ جہاں قرآن میں کہا گیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز زنا سے بچاتی ہے اور برے کام سے بچاتی ہے۔ جہاں حدیث میں کہا گیا الصلاۃ نور، نماز تو نور ہے، روشن کر دیتی ہے، سیاہی کو ختم کرتی ہے، تو دراصل وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اہل ایمان اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور حکم بھی دیا گیا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نماز کی حفاظت ہے، لیکن نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ نماز کی حفاظت آداب، طہارت، عقیدہ، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ نماز تب ہماری حفاظت کرتی ہے زنگ سے، سیاہی سے، اور دور کرتی ہے جب ہم نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ جب ہم نے نماز کی حفاظت نہیں کرنی، ہماری طہارت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اور نماز کے ادب آداب ٹھیک نہیں ہوتے، نماز کے لیے جو عقیدہ ایمان شرط ہے وہ ہمارا صحیح نہیں ہوتا، تو نماز ہماری خاک حفاظت کرے گی۔ ہم نماز کی حفاظت کریں گے تب نماز ہماری حفاظت کرے گی۔ پھر ایسی نماز، جس نماز کی ہم حفاظت کرتے ہیں، وہ نماز پھر ایسی ہماری حفاظت کرنی شروع کر دیتی ہے، ہمارے دل پہ لگے زنگ کو، چونکہ وہ نور ہے، وہ زنگ کو دور کرنا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ اتنا زنگ بالکل ختم کر دیتی ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
پھر گویا بندے نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا، اتنا صاف کر دیتی ہے اس کے دل کو، ملکوتی صفات کا حامل بنا دیتی ہے اس کے دل کو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حیوانی مادہ بھی رکھا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ملکوتی مادہ بھی رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے جڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو حیوانی مادہ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کو رعایت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نکاح وغیرہ رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ملکوتی مادہ رکھا ہے وہ عبادات کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ نماز بندے کے دل کو اتنا سیکل کر دیتی ہے، اتنا صحیح سے صاف کر دیتی ہے کہ وہ فرشتوں والی صفات والا ہو جاتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس کی حیوانی جو صفات ہوتی ہیں وہ مغلوب سے مخلوق تر ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اس کی جو ملکوتی صفات ہوتی ہے وہ غالب سے غالب تر ہوتی چلی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ گویا فرشتہ ہوتا ہے، کأنہ ملک۔ کأنہ ملک کوئی حدیث کا لفظ نہ سمجھ لینا، ویسے میں نے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ گویا وہ فرشتہ ہو جاتا ہے۔ گویا اس لیے کہا فرشتے کو گناہ پہ قدرت نہیں ہوتی، بندہ جتنا مرضی فرشتہ بن جائے اسے گناہ پہ قدرت ہوتی ہے، لیکن صاف ہو جاتا ہے گناہ پہ قدرت ہوتے ہوئے پھر گناہ نہیں کرتا، اور فرشتوں کو تو گناہ پہ قدرت نہیں ہوتی، لہٰذا یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو الصلاۃ نور میں یا نور جو ہے نا وہ اعمال بدعمالیوں کی وجہ سے جو دل پہ سیاہی لگتی ہے اس کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک اس کی تعبیر ہے کہ یہ اس کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ نماز پڑھتے جائیں گے سیاہی دور ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ بندہ فرشتوں کی صفات والا ہو جائے گا۔ بس فرشتے اور اس میں اتنا ہی فرق رہے گا کہ فرشتے کو گناہ پہ قدرت نہیں ہوتی، اسے گناہ پہ قدرت ہوتی، پھر بھی یہ گناہ نہیں کرتا۔ جب یہ منورہ ہے تو پھر یہ منورہ فی الدنیا والآخرہ بھی ہے، نور فی الدنیا والآخرہ بھی، دنیا میں بھی نور ہے، آخرت میں بھی نور ہے۔ دنیا میں اس کی روح کے لیے نور ہے، اس کے دل کے لیے، قلب کے لیے نور ہے، اس کے نفس کے لیے نور ہے، اس کے جسم کے لیے نور ہے، اس کے چہرے کے لیے نور ہے۔ آپ دیکھیں نمازی بندے کا چہرہ نورانی ہوتا ہے، خصوصاً وہ نمازی جو تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے وہ اور نورانی ہوتا ہے اس کا چہرہ۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہی ایک صحابہ کی تعریف ہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کی اثر کی وجہ سے نورانیت ان صحابہ کے چہروں پہ نمایاں ہے۔ کیا بات ہے! تو یہ دنیا میں بھی نور، آخرت میں بھی نور۔ پھر آخرت میں پل صراط پہ جائیں گے، وہاں بھی یہ نماز نور، نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، پل صراط پہ جا رہے ہوں گے، نماز آگے نور بن کے جا رہی ہوگی اور راستہ آسان کرتی چلی جائے گی۔ یہ ہے جی ایک تعبیر الصلاۃ نور کی کہ یہ نور کا لفظ سیاہی قلب کے بالمقابل استعمال ہوا، ذالکما مما علمنی ربی۔ اب الصلاۃ نور کی ایک اور تعبیر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ بھی الحمدللہ ذالکما مما علمنی ربی، اگرچہ اس کے اشارے مل جاتے ہیں، پوری بات نہیں ملتی۔ جیسے مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معارف الحدیث میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی صلاۃ نور ہے، آگے صبر ہے، ضیاء ہے، تو صبر بھی روشنی، نماز میں بھی روشنی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو انہوں نے غالباً اتنا ہی لکھا ہے کہ وہ وہی فرق ہے جو چاند کی روشنی اور سورج کی روشنی میں جو فرق ہے وہ ان دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ اتنی سی تو خیر بات مل جاتی ہے، میں اس کا اعتراف بھی کرتا ہوں، لیکن ایک مکمل تعبیر آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ڈالی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الصلاۃ نور کہا، نماز نور ہے، جبکہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ چاند نور ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اللہ تعالیٰ نے سورج کو چراغ کہا، ٹھیک ہے، اور قمر کو نور کہا کہ منیرا، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اب چاند نور ہے، ٹھیک ہے جی، نماز نور ہے تو چاند نور ہے، تو گویا نمازی چاند ہے تو اس کی نماز چاندنی ہے، تو چاند ہے، اس کی جو روشنی اس کی چاندنی ہے، سمجھ آئی؟ اب یہ جو چاند کی چاندنی ہے وہ اس کا صرف اپنا حسن نہیں بلکہ پوری کائنات کا حسن ہے۔ چاند کی چاندنی ہے تو اس کا اپنا حسن، لیکن آسمان کا حسن نہیں ہے، ہماری زمین کا حسن نہیں چاندنی، ہمارے پورے ماحول کا حسن ہے چاند اور اس کی چاندنی۔ بالکل اسی طرح جو نمازی، اس کو گویا تشبیہ دی گئی ہے کہ نمازی چاند ہے اور اس کی جو نماز ہے وہ چاندنی ہے، یہ تشبیہ ہے گویا کہ نمازی چاند ہے
اور اس کی نماز جو ہے گویا چاندنی ہے، اور یہ چاندنی جو ہے یہ صرف اس نمازی کا اپنا نور نہیں، بلکہ اس نمازی کا جو ماحول ہے جہاں وہ رہتا ہے اس کا حسن بھی ہے۔ تو جس طرح چاند اپنا نور بکھیرتا ہے، اپنی چاندنی بکھیرتا ہے، معاشرے کو حسین بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح نمازی جو چاند ہے وہ اپنی نماز کی چاندنی کو بکھیرتا ہے، اس کے حسن کو ہر طرف پھیلا دیتا ہے، ٹھیک، اللہ اکبر۔ جس طرح چاند کی چاندنی معاشرے کو حسین بناتی ہے، نمازی جو چاند ہے اس کی نماز کی جو چاندنی ہے وہ معاشرے کے اندر خیر و برکت کو پھیلاتی ہے۔ جس معاشرے میں نمازی ایک بھی ہونا تو وہاں برکت ہوتی ہے۔ بے نماز معاشرہ بے جان معاشرہ ہوتا ہے، بے چاند معاشرہ ہوتا ہے۔ جس معاشرے میں نمازی نہیں وہ معاشرہ بے جان ہوتا ہے، بے چاند ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں چمک دمک تو ہو سکتی ہے، نورانیت نہیں ہو سکتی۔ سمجھے؟ تو الصلاۃ نور کہہ کے دراصل نمازی کو چاند سے تشبیہ دے دی، اور نمازی کی نماز کو چاند کی چاندنی سے تشبیہ دے دی، اور صاف بتا دیا کہ معاشرے کے اندر جو حسن ہے، جو برکت ہے، جو خیر ہے، وہ نمازی اور اس کی نماز کی وجہ سے ہے۔ جیسے تمہارے معاشرے میں جو حسن ہے، خاص قسم کا حسن، وہ صرف چاند کی وجہ سے۔ وَلَقَدْ